السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع الجن سوجن کے ساتھ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہمارا 10واں پروگرام ہے اور 9واں پروگرام چونکہ ہم نے معاشرتی الجھنوں پر کیا اور اس میں خوشی اور غمی کو جیسے ہم نے اس کے اوپر بات کی. آج اس طرح سے یہ اس کا دوسرا پارٹ بھی بنتا ہے اور اس میں جو ہے ہم باقی معاشرے کی جو الجھنیں ہیں اس پر بات کریں گے. جیسے میں نے بات کی کہ فرد جو ہے وہ اکائی ہے اور فرد سے آگے افراد جو ہیں وہ سب کی اکٹھا ہونا اور افراد کے باہمی تعلقات کے تانے بانے کو معاشرہ کہا جاتا ہے. آج ہم اس کے معاشرے ہی سے متعلق مزید جو بات کریں گے اور اس میں جو جو الجھنیں ہمیں آج نظر آتی ہیں یا ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں ہم ان کو غور بھی کریں گے اور اس کے حل پر بھی بات کریں گے. ہمارے پیارے قائد اعظم نے بھی کیا خوب فرمایا تھا کہ سب سے پہلے فیتھ یونٹی اینڈ دین ڈسپلن، یعنی عقیدہ، اتحاد اور تنظیم. میں کبھی کبھی جب قائد اعظم کے اقوال کو پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ انہوں نے قرآن پر جس طرح کا ان کا تفکر اور تدبر یعنی اس لحاظ سے کہ وہ بھی بہت مجھے ریلیٹڈ لگتا ہے کہ ان کو ان چیزوں کا جیسے خوب علم ہو. یعنی کسی بھی معاشرے کی یہ بنیادی اکائیاں ہیں بلکہ یہی بنیاد ہیں. اور آپ دیکھیے کہ الحمدللہ عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ اصل میں ہمارا ایمان ہے، ہمارا اللہ سے وہ تعلق ہے اور اسی کی بنیاد پر ہر چیز جو ہے وہ معاشرے میں ہونی چاہیے. اور ہم میں سے ہر ایک کے بارے میں جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَعْصِمُوا، یعنی کہ جب بھی تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو. تو اصل میں اللہ تعالیٰ بھی دین اسلام کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہی ہے کہ تمہارے اندر یونٹی اور اتحاد رہے. تو اس بات کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اب چونکہ ہم سارے پرابلمز کی بات کریں گے کیونکہ آج تھوڑے اور کڑوے حقائق کے بارے میں بات کروں گی، اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنا جو احتساب ہے وہ بھی بڑی سچائی سے کریں کہ ہم کس درجے پر کھڑے ہیں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 جس میں اکثر اس کے اوپر بہت زیادہ چائلڈ سائیکالوجی میں بھی بات کر چکی ہوں، جس میں زندگی مشکل ہے پروگرام میں نے پورا پروگرام جو ڈیولپ ہم نے کیا تھا وہ اسی بنیاد پر کیا تھا کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اس کی کیا عادات ہوتی ہیں، اس کی کیا سکنات ہوتی ہیں، وہ ایز اے پیرنٹ کیسے بیہیو کرتا ہے اور اس کو آگے کیا کرنا چاہیے. تو اس سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد انشاءاللہ مزید بات کروں گی، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی. وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط اور شاخیں آسمان تک ہیں اور وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اب اس آیت میں مومن کو شجرہ طیبہ سے مثال دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بہترین طریقے سے حدیث سے ایکسپلین بھی کر دیا، حدیث میں بتا بھی دیا کہ شجرہ طیبہ اصل میں اس سے مراد کیا ہے. اور وہ شجرہ طیبہ جو ہے ایک مومن کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ اسی شجرہ طیبہ کی طرح کی ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے جو مسائل ہیں خوشی اور غمی کے بعد، اس میں اگر آپ اور میں غور کریں تو بے صبرا پن، یعنی ہم میں سے ہر کوئی ہر چیز میں جلدی کرتا ہے اور شارٹ کٹس میں اپنی باری کا انتظار نہ کر کے دوسروں کا حق مارتا ہے. حالانکہ اگر ہم غور کریں تو ہم وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ، یعنی اس آیت کو بھی میں ساتھ اس لیے لے کر چلوں گی کیونکہ اس میں پورے کے پورے مومن کا اصل رویہ سامنے آتا ہے کہ جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. جڑیں مضبوط ہونے سے مراد کیا ہے کہ مومن کا جو ایمان ہوتا ہے وہ علم حاصل کرتا جاتا ہے قرآن و سنت کا، اور اس سے اس کا ایمان جو ہے وہ تیز تر اور اس کا ایمان جو ہے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ ایک لازمی امر ہے کہ جب انسان اپنے عقیدے میں پختگی چاہتا ہے تو اس کو اس پختگی کے لیے علم کو حاصل کرنا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ علم قرآن و سنت کے ذریعے سے ہی اس کے اندر جو ہے نا اس پودے کی آبیاری ہوتی ہے اور عقیدے کی جو ہے وہ مضبوطی اور اس کی جو ترقی ہوتی ہے. اس لیے علم کا حاصل کرنا قرآن و سنت کے مطابق، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا یہ ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے. اور اس سے مراد یہی ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہونا، یعنی جتنا جتنا درخت کو پانی لگا ہوگا، جتنا جتنا اس نے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا ہوگا، اتنا اتنا جو ہے وہ انسان کی
جڑیں جو ہیں عقیدے کی وجہ سے مضبوط ہوتی جائیں گی. اور قائد اعظم کا فرمان بھی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات وہ جو کرتے ہیں وہ فیتھ ہے, یعنی عقیدہ مضبوط ہوگا تو باقی سب کچھ ہوگا. اب اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم میں سے کون کتنی کوشش کرتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ جتنا قرآن و سنت کا علم آتا ہے اتنا انسان کے اندر اخلاق کی بہتری, معمولات کی اور معمولات کی بہتری ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن بندہ جو روزہ رکھنا سیکھا ہو, جو فرض کو پورا کرتا ہو, جو صبر کو روزے کے ذریعے سے بھی جانتا ہو, وہ کیسے اس چیز کی جلدی کرے گا کہ دوسروں کو حق مارے. دوسری آپ دیکھیں معاشرے میں بہت بڑی جو خرابی نظر آتی ہے وہ بدنظمی ہے, ہجوم لگ جانا, بے ہنگم ہجوم لگ جانا. حالانکہ ہمارا جو پہلا رکن اسلام ہے, تشہد کے بعد اللہ کی اور رسول کی گواہی دینے کے بعد, عقیدہ توحید اور رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد, وہ نماز ہے. نماز میں جب باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے تو نماز کے ارکان کو اور نماز کی آپ صفوں کو دیکھیں کہ کس طرح کا ڈسپلن سکھاتی ہے. حالانکہ نماز فرض ہے, اس کے لیے آپ پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں, لیکن پورے کا پورا اسلام ڈسپلن سکھاتا ہے کہ نماز کے لیے نظم کا ہونا, تنظیم کا ہونا لازمی ہے, پاؤں کا پاؤں سے جڑا ہونا, اور صف میں صفوں کو پھلانگ کرنا جانا, اور صف کی اندر اگر آگے جگہ خالی ہے تو پیچھے نہ رہنا بلکہ آگے چلے جانا. اس سارا تو یہ وہ تنظیم ہے جو اسلام ہمیں پہلے رکن اسلام پر سکھاتا ہے. جو بچہ جب 7 سال کا ہو جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے وہ نماز پڑھے, نماز کا حکم کرو, اگر 10 سال پر نہیں پڑھتا تو اس کو اس کے اوپر جو ہے سختی بھی کرو کہ وہ نماز کی ادائیگی کرے. تو اسلام جو بچے کی تربیت اور ترتیب بناتا ہے وہ اس کے اندر نظم و ضبط لازمی چیز ہے. تو ایک بندہ جو نماز میں اللہ کے سامنے تنظیم کو قائم کرنا سیکھتا ہے وہ کیسے ہجوم بنائے گا, وہ کیسے لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا کوئی کام کرنے کی کوشش کرے گا, وہ کیسے بد نظمی کے ساتھ معاملہ کرے گا, کیونکہ تربیت ارکان اسلام کے ذریعے سے انسان کی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جب معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں تو بد نظمی آپ کو ہر طرف نظر آتی ہے, اور یہ چیزیں دیکھ کر انسان کو انتہائی غم اور دکھ کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے. کیونکہ اسلام اور ایمان, یہ ایمان تو وہ جڑیں ہیں جو ہم علم سے حاصل کرتے ہیں, اور اسلام وہ اظہار ہے جو ہماری شخصیت کا دوسروں کو نظر آتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ معاشرے میں گندگی کا پھیلانا, یعنی گندگی پھیلانا تو ہم لوگوں کو لگتا ہی نہیں کہ گندگی ہے. مطلب گندگی میں ایک بڑی اہم بات کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اپنے گھروں کو صاف رکھنے سے لے کر اپنے محلوں, اپنی سڑکوں, اپنے ملک اور کہیں پر بھی چلے جائیں, پاک صاف رہنا جو ہے وہ اسلام میں اسلام کا اظہار ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ صفائی نصف ایمان کہا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور صفائی نصف ایمان سے مراد کیا ہے کہ اگر پاک صاف رہتے ہو, صاف ستھرے رہتے ہو, تو یہی اصل میں آدھا اسلام ہے. تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا دیکھیں, جس دین میں نماز کے لیے وضو شرط ہو اور پاکی لازمی ہو, واجب ہو, اس دین کے اندر کیا دین والے لوگ کبھی گندگی اور غلاظت پھیلانے والا کام کریں گے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں پبلک, اگر صرف چھوٹی سی مثال دیکھ لیں, میں تو شادیوں بھی دیکھ لیتی ہوں, شادیوں میں کتنے تیار ہو کے سب آتے ہیں, لیکن جب ہم میں سے ہر کوئی کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو وہ اسراف اور تبذیر کی بات تو میں بعد میں کروں گی, لیکن آپ دیکھیں جب ہم پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہیں تو ہم کس طرح سے کھانا ڈالتے ہیں. یعنی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم اتنا کھا نہیں سکتے, لیکن ہمیں پتہ نہیں کس چیز کا ڈر کچھ, تو ہم ایک پیس بہت کھا لیا تو 2 لیگ پیس یا بوٹیاں کھا سکتے ہیں, تھوڑے سے چاول یا نان, اگر بہت کھا لیا تو 1 نان کھا سکتے ہیں, کیونکہ اتنی ساری ڈشز ہیں. لیکن آپ دیکھیں اگر ہمیں ذرا بھی صفائی کا یہ خیال ہو تو ہم اپنی پلیٹ کو بھی بڑی صفائی سے جو ہے ختم کرنے کے بعد بھی رکھیں. تو صفائی جو ہے وہ انسان کو, اور صفائی جو ہے پبلک پلیسز پہ دیکھیں آپ, گاڑیوں میں سے جب کچرا باہر پھینکتے ہیں, مطلب اللہ کے نبی کی وہ جو حدیث ہے کہ جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بڑے گناہوں سے تو ڈر لگتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں چھوٹے گناہوں سے بھی ڈرو, کیونکہ وہ اس طرح سے اکٹھے ہو کر چھوٹا چھوٹا کوڑا جو ہے وہ ڈھیر بنا دیتے ہیں. تو اسی طرح سے جب ہم ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی سڑک پر پھینکتے ہیں تو وہ ڈھیر بنانے میں اپنا حصہ ادا کر دیتا ہے. تو گند کے معاملے میں بھی بڑے کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ گندگی پھیلاتے نہ پھریں, بلکہ گندگی کو کہیں پہ بھی آپ نے کوئی چیز پھینکنی ہے تو ڈسٹ بن دے کر پھینکیں, اگر نہیں نظر آتی تو اپنے پاس ہی رکھ لیں اور گھر آ کے اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں. لیکن یہ جو گندگی ہے یہ بھی معاشرے کی ایک بہت بڑی پریشانی اور الجھن کا باعث ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں تو گندگی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو, اگر آپ کبھی دیہات میں چلے جائیں, گاؤں میں جانے کا آپ کو موقع ملے, تو اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے اس کے اندر جب درخت کے پتے بھی گرتے ہیں تو وہ بھی
بعد میں کھاد بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں جو مویشیوں کا سٹول ہوتا ہے وہ ان کی گندگی جو ہے وہ یا جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے یا پھر وہ بھی جو ہے کھاد بن جاتی ہے. یعنی ہر ایک چیز خود بخود ڈسپوز آف ہو کر دوبارہ ایک اور پروڈکٹیو چیز میں بدلتی چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اتنا آٹومیٹک کلینلیس کا سسٹم رکھا, لیکن ہم انسان جو ہیں وہ اس کے اندر انٹرونشن کرتے ہیں اور ایسی انٹرونشنز کرتے ہیں کہ بجائے اس سسٹم کا حصہ بن کے خود بھی صفائی میں حصہ لیں بلکہ گندگی پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو صفائی جو ہے وہ گندگی پھیلانے کے اپوزٹ ہے, اور ایمان والا بندہ جو ہوگا وہ کبھی بھی گندگی کا حصہ نہیں بنے گا اور گندگی اس کا حصہ نہیں بنے گی, بلکہ وہ صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ جو ہے اپنے سارے معاملات میں نظر آئے گا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ بدتمیزی اور بے ادبی والدین کے ساتھ, جو قرآن کہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. آپ دیکھیں کہ والدین کی نافرمانی اس وقت بہت عام ہو گئی, یہ ایک بہت بڑی الجھن ہے معاشرے کی. اکثر پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچے تو بات سنتے بھی نہیں, آج کل تو بچے ہمیں ماں باپ تو سمجھتے ہی نہیں. بات غور کرنے کی یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی سے جو سوسائٹی میں پرابلم سامنے آ رہے ہیں, ایک تو یہ کہ بچے خود بھی اس طرح کی حرکتیں جب کرتے ہیں تو وہ خوش تو نہیں رہ سکتے, کیونکہ اللہ کا حکم توڑتے ہیں اور والدین کے ساتھ بے ادبی کر کے اپنے لیے بھی جہنم رسید ہونے والے کام کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ معاملے میں اگر وہ شفقت اور محبت سے پیش نہیں آتے اور ان کے پرابلمس کو نہیں سنتے تو ان کو بھی بہرحال یہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, یعنی وہ تو ہر ایک سے اچھے طریقے سے بات کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک سے, یعنی بات کا کانٹینٹ بھی اچھا ہو, بات کا طریقہ بھی اچھا ہو, اس کا پہنچانے کا انداز بھی, والیوم بھی, ٹون بھی آواز کی, بات کو سمجھانے کا طریقہ ہو. تو جب ہر ایک سے اچھی بات کرنے کا کہا تو والدین تو بہرحال رشتوں میں سب سے اوپر ہیں. اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کے بعد جو پہلا حکم اللہ تعالیٰ ڈیلنگز میں دیتے ہیں وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. تو اسلام کسی طرح بھی اجازت نہیں دیتا کہ بدتمیزی اور بے ادبی سے پیش آیا جائے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ بد تہذیبی جو ہے آج معاشرے میں ہمیں جو ارد گرد چیزیں نظر آتی ہیں اس میں بہت زیادہ بد تہذیبی والے معاملات نظر آتے ہیں. یعنی نہ ہم دوسروں کو عزت دے رہے ہوتے ہیں, نہ ان کا خیال کر رہے ہوتے ہیں. محبت تو بڑی دور کی بات ہے, جبکہ ہم سے تو ڈیمانڈ یہ کی گئی تھی کہ ہم آپس میں افشوا السلام بینکم, سلام کو رواج دیں. ایلیویٹرز میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, ایک بندہ چڑھتا ہے دوسرا چڑھتا ہے, مسلمان ہیں پاکستان میں رہتے ہیں لیکن کوئی کسی کو سلام نہیں کرتا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم جانتے ہو یا جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. اور یہ رواج مطلب عورتیں تھوڑی سی آکورڈ سچویشن ہوتی ہے کہ اگر میں اب ہر ایک کو سلام کرنے لگ جاؤں, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی, تو وہ چیز شاید اس طرح سے عورتوں کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن مردوں کے لحاظ سے تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن مرد اگر سلام کرتے ہیں ایز اے فیملی, سارے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایلیویٹر کے اندر ہے تو آپ سارے اس میں انٹر ہو رہے ہیں, تو اس میں سلام کرنا مطلب یہ کوئی بری چیز تو نہیں ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ آپس میں تم سلام کو رواج دو تو یہ سلام تمہارے دلوں میں محبت پیدا کرے گا اور یہ محبت تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی. یعنی اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے ہمیں بشارت دے دی, لیکن ہم جو ہیں وہ اس تہذیب کی طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں مومن کے لیے جان, مال اور عزت کی حفاظت اسی طرح لازمی ہے جیسے کہ کوئی خانقاہ کی عزت اور حفاظت کرے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے معاملات کو یعنی اپنے عزت اور محبت کے ساتھ پیش آئے. تو بد تہذیبی کی اسلام میں اجازت ہی نہیں. اور پھر آپ دیکھیں ایک اور بڑا کرائسس, ایک اور بڑی الجھن کیا ہے, دھوکہ دہی. یعنی دوسروں کو چیٹ کرنا, یہ کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے. دیکھیں چیٹنگ میں نا میں یہ سمجھتی ہوں, دھوکہ دہی میں یہ نہیں ہے کہ یہ جو حکومتوں کی بات ہو رہی ہے, فلاں گورنمنٹ نے اتنا غبن کر لیا, فلاں نے اتنا غبن کر لیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے معاملہ کرنا ہے. جس کی حکومت میں بھی, یعنی وہ جو بھی حکومت ہو, اگر وہ دھوکہ دہی کے کام کرتے ہیں یا کرپشن کے کام کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی. لیکن کیا یہ دھوکہ دہی نہیں ہے کہ آپ دکاندار کی مرضی کے مطابق پیسے دیتے ہیں, لیکن جب وہ آپ کو پھل دیتا ہے یا سبزی دیتا ہے تو اس کے اندر ملاوٹ کرتا ہے, اس کے اندر خراب مال بھی شامل کر دیتا ہے آپ کو دکھائے بغیر. تو یہ چھوٹے لیول پہ بھی تو دھوکہ دہی ہے. آپ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے استغفر اللہ ایک شخص جو کہ جنگ میں اس نے حصہ لیا اور پھر وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم اس نے تو جنگ میں حصہ لیا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ اس نے مال غنیمت میں سے, یعنی مال غنیمت کا جو مال تھا اس میں سے چوری کی. تو چوری کی تو اس چوری کی وجہ سے, اور وہ حالانکہ ایک نقلی موتیوں کی دھاگا تھا, یعنی کہ اصلی موتی بھی نہیں تھے جو اس نے چوری کیے تھے, اور اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ وعید دی کہ وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے دھوکے سے ہر صورت میں بچنے کی کوشش کریں,
چاہے وہ کسی قسم کا بھی دھوکا ہو. یعنی وہ پھل سبزی تو ٹینجیبل چیزیں ہیں نا, نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن اسی طرح سے جب ہم دوسروں کو دھوکا اور بھی بڑے بڑے طریقوں سے دیتے ہیں, مطلب مثال کے طور پر کسی کے ساتھ بات کرنا لڑکی سے لڑکا بن کر یا لڑکے سے لڑکی بن کر, اس قسم کی دھوکہ دہیاں بھی ہو رہی ہیں معاشرے میں. تو اس طرح کی بے اعتباریاں جو ہیں وہ مومن کبھی نہیں کرتا, وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا, اس طرح چیٹنگ کے کام نہیں کر سکتا. ابھی اسٹوڈنٹس کے اگر لیول پہ دیکھیں نا تو وہ اکثر پراکسی کو دھوکہ ہی نہیں سمجھتے کہ اگر میں نہیں آیا ہوا میری اٹینڈنس لگا دو تو یہ کوئی بات نہیں, یہ دھوکہ ہے, اس سے ہم نے بچنا ہے اور بچتے رہنا ہے. اسی طرح سے میرا کام کسی سے کرانا تو مدد ہے, لیکن کسی کو الو بنانا یعنی اس سے وہ کام کرواتے ہی چلے جانا, یہ بھی دھوکہ دہی ہے, نام اپنا لگانا. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. کئی دفعہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اکیڈمکس میں وہ کام نہیں کر رہے ہوتے لیکن اپنے نام کے ساتھ چیزوں کو چھپوا رہے ہوتے ہیں, پبلیکیشنز کرا رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے, اپنا حصہ ڈال کر اپنی کوشش کرنے کے بعد کوئی کام کیا جائے, وہی اصل میں اسلام تقاضا کرتا ہے. کسی قسم کی بے اعتباری اور دھوکہ دہی جو ہے اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اور اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں فلاں اور فلاں اور فلاں نیکی کا کام نہیں کر سکتا. تو آخر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تم اتنا کر لو کہ اپنی تکلیف سے دوسرے کو بچا لو. تو دھوکہ دہی تو ایک پوری پلاننگ ہے دوسرے کو چیٹ کرنے کی. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ دھوکہ بھی دے اور وہ کہے کہ میں ایمان والا بھی ہوں؟ تو یہ دو چیزیں کنٹراسٹ میں ہیں. اسی طرح خود غرضی اور مشکل میں ساتھ نہ دینا, یہ ایک بہت بڑا نیگیٹو بیہیویئر ہے. اور خود غرضی اور نیکی میں یعنی کہ مشکل میں ساتھ نہ دینے میں بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. آپ دیکھیں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ انسان کو وہ کہتے ہیں نا کہ دوست کی پہچان ہی تب ہوتی ہے جب وہ مشکل میں پڑتا ہے. اور ذرا سی الفاظ کے اچھے چناؤ سے تسلی دینے سے بھی کسی کا کئی دفعہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے, حالانکہ ہم نے کیا کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن جب ہم خود غرض ہوتے ہیں اور ہم ہر وقت اپنے ہی بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور کسی کی مشکل میں کام نہیں آتے, تو یہ چیز جو ہے وہ انسان کے لیے بہت زیادہ مشقت کا باعث بن جاتی ہے. اسلام ہمیں ایمپتھائز کرنے کا حکم دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے کے لیے وہ پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر خود غرض انسان مومن ہو, جس کو صرف اپنا آپ اور اپنا فائدہ نظر آتا ہو اور باقی سارے جائیں کہیں پر بھی اس کو ان سے کوئی تعلق نہ ہو. تو اسلام جو ہے وہ کسی صورت میں بھی خود غرضی کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ ایمپتھائز کرنے کا حکم دیتا ہے. دوسرے کی مشکل پریشانی کو محسوس کر کے اس مشکل کو حل کرنے میں جو اس کے لیے آسانی فراہم کر سکتے ہیں, یہ ڈیمانڈ ہے اسلام کی ہم سے. اور ہم جبکہ اس کے بالکل الٹ چل رہے ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے معاشرے میں یہ رویے جو ہیں وہ پریشانیوں کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ہی ہم اپنے آپ کو اس سینسٹیوٹی پر لے آئیں کہ ہم دوسروں کے غم کو محسوس کریں اور ان کی مشکلوں میں ان کے لیے آسانی دینے کا باعث بنے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اصل میں شجر طیبہ سے ڈیمانڈ ہے. کیونکہ شجر طیبہ کی جڑیں بہت مضبوط ہوں گی مومن کی, جو ہم نے بات کی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو برانچز ہیں وہ آسمان تک ہوں گی, یعنی شاخیں, یعنی اس کا تعلق اللہ سے ہوگا. اس کو لوگوں کے رویوں سے نہیں فرق پڑے گا. لوگ نیگیٹو ہیں تو وہ نیگیٹو نہیں ہو جائے گا, لوگ اس کی امیدوں پر پورے نہیں اترتے تو وہ ان کے ساتھ امیدیں رکھے گا نہیں یا ان کی امیدیں پوری نہیں کرے گا, بلکہ وہ تو اپنے رب سے اس کا اجر چاہتا ہے. اس لیے اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ ویسا ہی ہوگا جیسے اللہ کی چاہت اور مرضی ہوگی. پھر آپ دیکھیں جھوٹ کے بارے میں, جھوٹ جب بولا جاتا ہے تو بے چینی پھیلتی ہے. اور جھوٹ اتنی بری چیز ہے, مطلب میں یہ دیکھتی ہوں کہ کئی دفعہ لوگ صرف جھوٹ اس لیے بول رہے ہوتے ہیں کہ بات میں زور پیدا کیا جائے, اور بات کو اگر آپ کا انداز ایسے ہے نا کہ اللہ کی قسم میں نے تو یہ اور یہ دیکھا, تو آپ اپنے انداز کو بدل لیں. کیونکہ جب آپ اس طریقے سے بولتے ہیں, آپ کی ٹون اس طرح ہوتی ہے, تو آپ بات میں مزید ایگزیجریشن لے کر آتے ہیں, اور وہ ایگزیجریشن اکثر جھوٹ ہی ہوتی ہے. تو کیا فائدہ ہے کسی بات کو ایگزیجریٹ کرنے کا؟ تو اپنے انداز کو بدل لیں. بات کو سچا کرنے کے لیے, جھوٹ سے بچنے کے لیے اپنے انداز کو بدل کر, کیونکہ میں نے بہت زیادہ معاشرے میں یہ دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کا انداز اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ ہر بات کو اسی طرح بلندی دیتے ہیں, اور چونکہ وہ جب آواز کو بلندی دے دیتے ہیں تو اب آواز کو بلندی دینے کے بعد یہ اکثر ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اب بعد میں کچھ نہ کچھ مزید جو ہے وہ مبالغہ رائی کی جائے تاکہ بات میں چسکا اور مزہ آ جائے. تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے, صرف لوگوں کے سامنے اپنی بات کو افیکٹو کرنے کے لیے اس میں جھوٹ کو شامل کرنا, جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مومن کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو پھر مومن کیسے ہوں گے اور شجر طیبہ کیسے بنیں گے؟ غیبت کے بارے میں تو سورہ حجرات میں اس واضح طور پر حکم آیا کہ غیبت تو کرنی نہیں, کیونکہ یہ تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے, یعنی حرام کر دیا. تو اس غیبت سے بھی, اور غیبت بھی کیا کرتی ہے, معاشرے میں بے چینی پھیلاتی ہے.
آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ آتا ہے، وہ آپ کے سامنے آ کر کسی دوسرے کی غیبت بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ اس کو چپ نہیں کرا پاتے اور آپ اس کی باتیں سنتے جاتے ہیں. یقین مانیں کچھ ہی دیر کے بعد آپ اتنی بے چینی محسوس کریں گے، حالانکہ آپ کا اس بندے سے کوئی تعلق شاید اس طرح نہیں تھا، لیکن آپ غیبت سن کے ہی بے چین ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اندر ایک آوازاری پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ چغل خوری. چغل خوری کیا ہے کہ جو انسان کو جھگڑا، یعنی کہ ایک کی بات دوسرے کو لگانا اور اس کی بات کو جو ہے وہ کر دینا کہ اس بات سے جو ہے وہ مسئلہ حل ہونے کی بجائے جھگڑا پیدا ہونا. اور چغل خور کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کو عذاب قبر بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے لیے قبر کے عذاب کا، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس شخص کو بہت ہی چھوٹی چیزوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ ایک تو یہ کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ چغل خوری کرتا تھا. پھر عدم برداشت. عدم برداشت کیا ہے؟ کوئی بات بھی کسی کی برداشت نہ کر سکو، بس ہر وقت دوسروں کے اوپر بات کرتے رہو، ان کے مسائل کے اوپر، اور انہی کی باتیں کر کر کے اپنے وقت کو ضائع کرتے رہو. اور عدم برداشت میں یہ بھی آتا ہے کہ بات نہ صرف برداشت نہ کی جائے، اور اس کے بعد یہ کہ آگے سے کیا ہوتا ہے، ریئیکٹو بیہیویئر ہوتا ہے، اور جب ریئیکٹو بیہیویئر ہوتا ہے تو جھگڑا پیدا ہوتا ہے، اور جھگڑوں سے جو ہے امن و امان ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو برداشت بھی جو ہے نا وہ اصل میں مومن کا، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ایک انعام ہے. عام لوگ جن باتوں پر الجھتے ہیں یا جھگڑتے ہیں، مومن ان باتوں کی پرواہ بھی نہیں کرتا. اگر اس کو پرواہ ہوتی بھی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ان کا رویہ ہے، مجھے اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنا ہے، اور اپنے آپ کو برداشت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ میں نے بیہیو کرنا ہے، میں نے ان کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے، فساد پیدا نہیں کرنا. تو عدم برداشت کا بھی ساتھ ساتھ حل آ جاتا ہے، صرف اپنی سیلف گرومنگ اگر قرآن و سنت سے کی جائے. بے انصافی یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت معاشرے میں بد امنی پیدا کرتی ہے. یعنی میرٹ پہ آپ پورے اتر رہے ہیں، ہر طرح سے آپ کا کرائٹیریا میٹ کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر یہ ہو گیا کہ بے انصافی ہوئی، کسی اور کو صرف سفارش کی وجہ سے جو میرٹ پہ بھی پورا نہیں اترتا تھا اس کو وہ جگہ دے دی گئی. تو یہ چیزیں بہرحال بہت بے چینی پیدا کرتی ہیں. لیکن اس صورت میں بھی میرا یہی مشورہ ہے، کئی دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم میرٹ پہ بھی اتر رہے ہوتے ہیں، ہماری اس طریقے سے ایک کرائٹیریا بھی ہوتا ہے جس کو ہم فلفل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن استغفر اللہ، صرف یہ کہ ہم اگر پردے اور داڑھی والے ہیں تو ہمیں پیچھے کر دیا جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی معاشرے میں ہوتا ہے. لیکن کوئی بات نہیں، برداشت کریں، کیونکہ اللہ کے شاعر پر اگر ہمیں کسی نے پیچھے کیا تو انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے قرب قیامت کی نشانیاں بتائی گئی کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان یعنی جو ایمان والے ہوں گے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب اس طرح سے گزرنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی اور دوسروں کو فیورٹزم دیا جائے گا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وسلم اس وقت کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا صبر. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے ان بے انصافیوں پہ بھی صبر کرنا ہے. اپنے حق کے لیے پازیٹیو طریقے سے کوشش کرنی چاہیے، لیکن کوشش کرنے کے بعد پھر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی نہیں پھر بھی کرتا تو یہ اس کی زیادتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے ہیں سب کے معاملات. تو اس بے انصافی سے بھی اپنے رویے میں نیگیٹیوٹی نہیں آنی چاہیے. اللہ پہ بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کا کبھی بھی رائے گاہ نہیں کرتا اور ضائع نہیں ہونے دیتا. اللہ تعالیٰ پھر اس کو صبر کے ذریعے سے وہ اجر اور مقام جنت میں دے دیتا ہے جو اس کو شاید اس کو ملنے کے بعد نہ ہوتا. تو اس لیے اللہ سے پوری امید رکھیں. چونکہ معاشرے میں سزا اور جزا کا فقدان ہے، اس وجہ سے بے انصافی جو ہے وہ حد سے بڑھتی جاتی ہے. آپ دیکھیں، موبائل چوری کر لیا، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، اور لوگ ایک پورا سیکوینس بنا کر ان چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بے چینیاں جو ہے معاشرے میں عام کر رہے ہوتے ہیں. بے انصافی جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، سزا اور جزا جتنی کم ہوتی ہے، اتنا معاشرے میں جو ہے فساد اور بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر اسی طرح سے امانت میں خیانت. امانت میں خیانت جو ہے نا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات، یعنی امانت میں خیانت سے مراد یہ بھی ہے کہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے، اور وہ کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے. ہم جبکہ اس کے بالکل الٹے سلوگنز سنتے آتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، حالانکہ جسم تو ہے ہی اللہ کی امانت. سب سے پہلے تو میں خود اللہ کی امانت ہوں. تو جب میں اللہ کی امانت ہوں تو مجھے تو اس کی آنکھوں کو بھی اس طرح استعمال کرنا ہے جیسے دینے والے نے دیا ہے اس کی مرضی کے مطابق. اس کے کانوں کو بھی اس طرح استعمال کرنا ہے جیسے رب نے دیا ہے اس کے مطابق. اس کو کھانے پینے والی جو نعمتیں ہیں اس سے لے کر اس کو استعمال کرنے والی نعمتیں، پہننے والی نعمتیں اور رہنے والی نعمتیں، یعنی سب نعمتوں کو اسی طرح استعمال کرنا ہے جیسا کہ رب کائنات نے اس نعمت کو دیتے وقت دیا. کیونکہ دینے والی ذات وہ ہے تو امانت تو اس کی ہے، ہمارے پاس تو امانت ہے. اگر ہم اس کو اس طرح استعمال نہیں کرتے تو یہ خیانت ہے. اب اس کو تھوڑا سا آگے لے جائیں
تو جب ہم کہیں پر جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس جگہ کی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے پاس امانت ہوتی ہیں، ان کا ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اس فرنیچر کا، ان چیزوں کا کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ سب امانت ہے. وہاں پہ جو گھنٹے ہیں، وہاں پر جو ہمارے پاس پیشنٹس ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں یا ہماری جاب پہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہیں، جو بھی ہمارے کسٹمرز ہیں، جو بھی ہے، یہ سب ہمارے پاس ایک طرح سے امانت ہے. اور ہم ان کو کیسے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، تو اگر اس کو ہم اس طرح سے نہیں کرتے جیسے کرنے کا حق ہے، ڈیوٹی کو پورا نہیں کرتے ہیں، فرنیچر کو توڑتے ہیں، پینسل سے لائنیں لگاتے رہتے ہیں، دیواروں کو لائنیں لگاتے رہتے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ امانت میں خیانت ہی کنسیڈر کیا جائے گا. اس لیے مومن کے بارے میں جو دوسری بات آتی ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، یعنی اگر وہ خیانت کرے گا تو یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. تو اس لیے یا مومن ہے یا منافقت ہے، تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں. اس لیے پہلی بات یہی ہے کہ ہمارے رویوں میں، اخلاقیات میں پہلی چیز کیا ہے کہ ہم امین بھی ہوں اور پوری طرح سے ہم پاسداری کرتے ہوں ان سب چیزوں کی، کیونکہ جب تک ہم یہ پاسداری نہیں کریں گے تب تک ہماری یہ چیزیں جو ہے معاشرتی الجھنیں حل نہیں ہوں گی. معاشرتی الجھنوں کی جیسے میں نے آج یہ بات آپ سے کی ہے، اور جس میں نے جن ٹاپکس پہ بھی بات کی، اس کے ساتھ ساتھ میں نے سیلف گرومنگ اور اس پازیٹیوٹی کی بھی بات کی کہ ہمیں ان ساری بے چینیوں اور پریشانیوں سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے صرف اور صرف اگر ہم اپنے شجرہ طیبہ کو پانی لگاتے جائیں، روشنی دیتے جائیں، قرآن اور سنت کے علم کو حاصل کرتے چلے جائیں اور اس کی آبیاری کرتے جائیں، تو انشاءاللہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا. اور جب ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا تو اس کے مضبوط ہونے سے ہمارے تنظیم یعنی ڈسپلن جو ہے وہ اپنے آپ پیدا ہو جائے گا. اور ڈسپلن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم سب کو نہ صرف یہ کہ منتظم کر دے گی بلکہ ایک خوبصورتی بھی دے دے گی. اور امت کی خوبصورتی تو ہے بھی اس چیز میں کہ ہم متحد بھی ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم منتظم بھی ہو جائیں، یعنی کہ ہماری جو تنظیم بھی بہتر ہو جائے. ابھی میں معاشرتی الجھنوں پہ مزید بات کروں گی، لیکن آج کے پروگرام کے حوالے سے میرے خیال میں یہ اتنا ہی کافی ہے. اگر ہم انہی باتوں کو، انہی پیرامیٹرز کو پوری طرح سے عمل میں لے آئیں کہ بے صبری، بد نظمی، گندگی کو پھیلانا، بے حیائی یعنی بدتمیزی، بے ادبی، بد تہذیبی، دھوکہ دہی، خود غرضی اور مشکل میں ساتھ نہ دینا، جھوٹ، غیبت، چغلخوری سے اپنے آپ کو بچانا، عدم برداشت، بے انصافی اور امانت میں خیانت کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، ان ساری چیزوں کو ہی صرف اگر انلسٹ کر کے ان کو درست کرنے کے لیے ہم کوشش شروع کر دیں تو انشاءاللہ کافی ساری معاشرتی الجھنیں ختم ہو جائیں گی. لیکن یہ ساری چیزیں تبھی ہوں گی جب ہم یہ اپنے اوپر ایک تو لازم کر لیں کہ یہ ساری قرآن و سنت کے مطابق بات کی ہے، اور قرآن و سنت کے مطابق ہی ہمیں اپنی زندگیوں کو جب گزاریں گے تو مسائل تو معاشرے کے ہیں، لیکن جب ہم ان مسئلوں کو حل کریں گے انشاءاللہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہماری الجھنیں جو ہیں وہ حل ہوتی جائیں گی اور ہم ایک پیسفل سوسائٹی میں آ جائیں گے. اور اسلام اصل میں کہتے ہی سلامتی کو ہیں، اور سلامتی حاصل ہوتی ہے عقیدے کی پختگی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے تعلق. اور ہوتا کیا ہے کہ ایسا انسان جو ہے وہ جو شجرہ طیبہ ہے وہ پھلدار درخت کی طرح ہوتا ہے اور وہ ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے. یعنی وہ بد نظمی میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرے گا، جب لوگ بے صبرہ بن کر رہے ہوں گے تو وہ صبر کا مظاہرہ کرے گا، جب لوگ گندگی پھیلانے والے کام کر رہے ہوں گے تو وہ صفائی کرنے والا بندہ ہوگا، جب بدتمیزی اور بے ادبی اور دھوکہ دہی کا معاملہ ہوگا تو وہ تمیز اور عزت اور محبت سے پیش آنے والا شخص ہوگا، جب جھوٹ، غیبت، چغلخوری اور امانت میں خیانت جیسے کام ہو رہے ہوں گے تو وہ صبر و استقلال کے ساتھ اچھے اخلاق کا شخص ہوگا. تو ایسا شخص جو ہے وہ معاشرے کی الجھنوں کو، کیونکہ معاشرے کا یونٹ ایک فرد ہے، اور اگر میں اور آپ اپنے اوپر یہ کام کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو اپنے آپ ہی پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا. تو جتنے بھی لوگوں نے یہ پروگرام کہیں پر بیٹھے ہوئے یہ سن رہے ہیں، یا گاڑی میں جاتے ہوئے سن رہے ہیں، یا گھر میں، کہ ہم سب ان باتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کرتے 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 جو ہمارا آخری دن ہو وہ بھی اللہ کی رضا کا ہو، رضیت باللہ ربن ہو، وبالاسلام دینن ہو، وبمحمد نبیًا ہو. اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کرے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. مجھے اجازت دیجیے آج کے پروگرام سے آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع الجھن سلجھن سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.